وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا رکھا ہے۔ ایسی خطرناک بات ہے یہ کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ ان قریب ہے تکاد السماوات والارض، کہ یہ زمین اور آسمان پھٹ پڑے۔ چوتھی صدی تک کوئی کرسمس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس کا آغاز 5ویں صدی میں جا کے ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اگر آپ ان کو اس چیز پر مبارکباد دیتے ہیں کہ ہاں اللہ نے بیٹا جنا ہے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ انہم لیدعون لہ ولدا، یہ انسان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے یا اللہ نے بیٹا رکھا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، لیکن کاش، لیکن ہائے افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتے ہیں، ان کو رزق بھی عطا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ اور ابن آدم نے مجھے گالی دی، لیکن ابن آدم کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ سامعین کرام، وقت کے حساب سے آج کا جو موضوع ہے وہ کرسمس کے حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں وہ رائج ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں ضرور علم ہونا چاہیے۔ کرسمس یہ عیسائی تہوار ہے جو 25 دسمبر کو یہ لوگ مناتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں اس طرح نہیں ہے۔ اگر آپ عیسائیوں کی کتب کا بھی مطالعہ کریں گے اور قرآن و سنت کا بھی مطالعہ کریں گے تو اس بات میں تضاد ہے۔ سب سے پہلے کرسمس کا جو معنی ہے یہ کیا ہے؟ جو مورخین ہیں عیسائی، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کرسمس کا جو لفظ ہے یہ بائبل میں موجود نہیں ہے۔ اصطلاحاً کہہ رہے ہیں کہ یہ دو الفاظ ہیں، کرس اور مس یا ماس۔ تو کرس کا مطلب ہے مسیح، اور مس یا ماس کا مطلب ہے یعنی کیتھولک رسم۔ ان دونوں کو ملا کر یہ لفظ بنایا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو مطلب لیتے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے ہم خوشی منائیں گے اور اس کی میلاد منائیں گے۔ لیکن اگر انہی کی علماء کو آپ پڑھیں تو بات اس طرح نہیں ہے۔ ایک مشہور پروفیسر ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ کرسمس کے مفہوم کے متعلق لکھتے ہیں کہ لفظ کرسمس کا مطلب ہے کہ مسیح کی رسم، اور آگے بتاتے ہیں کہ یہ تہوار غیر عیسائی مشرکوں کے ذریعے جو ہے رومن کیتھولک چرچ میں یہ رائج ہوا۔ 4 صدی تک کوئی کرسمس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس کا آغاز 5ویں صدی میں جا کے ہو گیا ہے۔ تو 500 سال بعد کوئی چیز ایجاد ہوگی تو ظاہر ہے وہ اندر سے انجیکٹ کیا ہوا، اس چیز کا کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی کچھ حقیقت پسند لوگ ہیں، انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ دیگر بت پرست اقوام سے لی گئی ایک بدعت ہے۔ یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں جو حقیقت پسند ہے کہ یہ بت پرستوں سے یہ رسم لیا گیا ہے اور یہ ایک بدعت ہے۔ ظاہر دین میں ایک نئی چیز وہ بدعت ہی ہوتی ہے، اور بدعت کا شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ مردود ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جس پر ہمارا مہر، ہمارا
ٹپا نہ ہو، وہ مردود ہے، وہ باطل ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی شریعتیں بھیجی ہیں، جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، ان سب کے لیے یہی رول ہے۔ بنیاد سب کا ایک ہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، توحید سب انبیاء کا سیم ہے، تمام انبیاء کے لیے، اور کچھ احکامات جو توحید کے علاوہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ چینجز ہیں، لیکن جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، وہ روز اول سے لے کر روز آخر تک وہ سیم ہے، اور وہ توحید ہے، اور وہی انسان کو اس دنیا میں لانے کا بھی مقصد اور غرض ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو بہرحال اگر ہم عیسائیوں کے کتب کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس بات اور اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت کا ٹائم تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کے کھجور کے ٹہنی کے نیچے جگہ اختیار کر لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش جو ہے وہ گرمی کے موسم میں ہوا ہے، سردی کے موسم میں نہیں ہوا، اور 25 دسمبر کو سردی کا موسم ہوتا ہے، ملاوی میں نہیں۔ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی وہاں آپ سرچ کریں، وہاں 25 دسمبر کو سردی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ ایک کھجور کے ٹہنی کے نیچے جگہ اختیار کر اور اس کو ہلا تو وہ تازہ کھجور جو ہے وہ آپ کو مہیا کریں گے اس کھجور کا درخت۔ اور کھجور کا موسم کب ہوتا ہے؟ سردی میں ہوتا ہے، گرمی میں ہوتا ہے؟ گرمی میں ہوتا ہے، سردی میں نہیں ہوتا۔ تو قرآن سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں ہے، اور عیسائیوں کے جو حقیقت پسند علماء ہے وہ انہوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ یہ دن جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں ہے، بلکہ مشرکوں اور بت پرستوں سے یہ جو ہے یہ کرسمس جو ہے یہ رواج یہ انجیکٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح بائبل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، بائبل میں درج ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن، جس روز عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو اسی دن یا اسی رات کچھ گڈریے جو تھے، کچھ بیڑ بکریاں پالنے والے جو تھے وہ بیڑ بکریاں پال رہے تھے رات کے ٹائم پہ۔ تو سردیوں میں تو بہت سردی ہوتی ہے، برف باریاں ہوتی ہے، تو جانور آپ رات کو نکالیں گے تو مر جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ گرمی کا موسم تھا، اس لیے جانور باہر گھوم رہے تھے۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہ 25 دسمبر کو نہیں ہے۔ اس کرسمس ڈے کو ہم عیسائی تعلیمات کی روح سے بھی دیکھتے ہیں۔ بائبل میں بھی مشرکین کے میلوں، عیدوں اور تہواروں میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی فرماتے ہیں کہ تم دیگر اقوام کی روش اختیار نہ کرو، جس طرح نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اغیار کے اقوام جو ہے ان کے متشابہات، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ تو ان کے لیے بھی یہی تعلیمات تھے کہ بت پرست اس وقت کے اور مشرکین اس وقت کے وہ یہ میلے ٹھیلے ان کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ ان میلوں میں اور اس طرح کی پارٹیوں میں جو جس کا کوئی شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس میں شرکت نہیں کرو، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم،
کیونکہ جو بھی مسلمان کسی قوم کا ان غیر مسلموں میں سے کسی کا بھی وہ مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ اور آگے بھی روایات آ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا مشابہت اختیار کرتا ہے یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے یا ان کو فالو کرتا ہے تو کل قیامت کے دن انہی کی صفوں میں جو ہے ان کو اٹھایا جائے گا۔ اگر عیسائیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرو گے، محبت کرو گے تو ان کے ساتھ اٹھو گے، یہودیوں کے ساتھ محبت کرو گے، مشابہت اختیار کرو گے تو انہی کی صفوں میں اٹھائے جاؤ گے، اور اگر مسلمانوں کے ساتھ مشابہت کرو گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرو گے تو صحابہ کے صفوں میں جو ہے اٹھائے جاؤ گے۔ صدیقین کا جو راستہ ہے، شہداء کا جو راستہ ہے اور نبیین کا جو راستہ ہے، تو قرآن و سنت کی تعلیمات کو فالو کریں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری عیسائیوں کے کتب میں روایات ہیں کہ یہ دن منانا جائز نہیں ہے، اور جس طرح پہلے بھی بات گزر گئی کہ یہ 5ویں صدی میں یہ کرسمس کا ایجاد ہوا، یعنی 400 سال تک کچھ بھی نہیں تھا۔ 500 سال کے بعد جب کوئی چیز رائج ہوتی ہے تو ایک عقل مند شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ اس کا کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں۔ بہرحال اگر ہم اپنی شریعت کے روح سے اس کرسمس ڈے کو دیکھیں تو بھی بہت خطرے کی بات ہے۔ اس میں شمولیت اختیار کرنا، اس میں کسی دوسرے عیسائی یا کسی کو بھی مبارکباد دینا، یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ بہت سخت بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ لوگ جو کرسمس مناتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا جنا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اگر آپ ان کو اس چیز پر مبارکباد دیتے ہیں کہ ہاں اللہ نے بیٹا جنا ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ تو کبھی بھی ان کو مبارکباد نہیں دینا، نہ ان کے مجالس میں شرکت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غضب کا اظہار کیا اور فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا رکھا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک ایسی عجیب چیز کی طرف آ رہے ہو، ایسی عجیب چیز کا دعویٰ کر رہے ہو، ایسی خطرناک بات ہے یہ کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ ان قریب ہے تکاد السماوات والارض، کہ یہ زمین اور آسمان پھٹ پڑے، وتخر الجبال ہدا، اور یہ پہاڑ جو ہے یہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائے۔ ایسی خطرناک بات ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا جنا، آگے اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ رحمان ذات نے بیٹا جنا ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹا جنے یا بیٹا رکھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنا تعارف سورہ اخلاص میں کیا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اکیلے ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اللہ کے کوئی ہمسر ہے نہ کوئی برابر ہے۔ اللہ کے مقابلے کا تو کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ تمام چیزیں وہ مخلوق ہے۔ تو کیسے تم مخلوق کو خالق کے ساتھ برابر کرتے ہو، کیسے تم مخلوق کو خالق کے ساتھ ملاتے ہو؟ تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یعنی اس بات کو کرنے سے پہلے انسان کو یہ ڈر اور یہ خوف ہونا چاہیے، یا یہ اس عقیدہ کو رکھنے سے پہلے کہ احسانوں کی یہ نظام سارا درہم برہم ہو جائے، کہ اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے، کائنات بنایا ہے اور اس میں انسان کو بھیجا ہے، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ توحید کا چرچا ہو،
اور بندہ توحید کو ہی پیروں تلے روندے اور یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو غصہ دلانے والی بات ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس احد او لیس شیء اصبر علی اللہ اذن سمعه من اللہ انہم لیدعون له ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کوئی بھی صبر والا نہیں ہے۔ تکلیف پر بندے جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور کب؟ جب وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، جب وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کا حق وہ مخلوق کو دے دیتے ہیں۔ عبادت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے، اور اس حق کو آپ مخلوق کو جا بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصبر علی اللہ اذا، کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالی سے تکلیف پر زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ انہم لیدعون له ولدا، یہ انسان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا ہے یا اللہ نے بیٹا رکھا ہے، وانہ لیعافیہم ویرزقہم، لیکن کاش، لیکن ہائے افسوس، اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف بھی کرتے ہیں، ان کو رزق بھی عطا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اپنے رب کو نہیں پہچانا، اور جا کے کسی دوسرے کے در میں جا کے اپنے حاجات کو پورا کرتے ہیں، اپنے سر کو دوسرے جگہوں پر جا کر جھکاتے ہیں، اپنے حاجات کو دوسروں سے جا کے مانگتے ہیں، تو اس چیز سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی جو ہے یہ عقیدہ بھی نہیں رکھنا، اور یہ دل میں یہ خیال بھی نہ ہو کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے یا کوئی بیٹا ہے، جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو اتنا خطرناک عقیدہ جس کا ہو اور اس کو جا کے آپ مبارکباد دو تو تکلیف والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو بالکل بھی نہ تو کرسمس کا مبارکباد دینا ہے، نہ ان کے جلسے اور جلوس میں، نہ ان کے مجالس میں شرکت کرنا ہے، نہ ان کے ہاتھوں کو کوئی چیز کھانا ہے۔ اور اگر کوئی اتفاق سے ان کے قریب سے گزر ہو یا وہ آپ کے طرف آ رہے ہو تو وہاں سے جلدی جلدی نکل جائے، کیونکہ مومنوں کی صفات ہے کہ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ جب یہ ایسی مجالس کو دیکھتے ہیں مومنین جس میں فحش ہو، گانے ہو اور اللہ کی نافرمانی ہو، ڈانس ہو، مروا باللغو مروا کراما، وہاں سے جلدی جلدی نکل جاتے ہیں، عزت سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں میں بے عزتی ہے۔ اگر آج دنیا میں بے عزتی نہیں دیکھا آپ نے یا محسوس نہیں ہوا تو کل قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے، تمام انبیاء کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، غیروں کے سامنے بے عزتی ہوگی، بے عزتی۔ تو اس بے عزتی سے بچنا ضروری ہے، اور اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی توحید کو پہچاننا ہے۔ اسی طرح اس چیز سے اللہ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، کذبنی ابن آدم، کہ آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، حالانکہ ابن آدم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جا کے مجھے ہی جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی، لیکن ابن آدم کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّاهُ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانا ہے وہ کیا ہے؟ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے جا کے پتہ نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا کہ نہیں۔ تو یہ تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے لیے اور آسان ہے۔ پہلی دفعہ ایک چیز کو بنانا، ایک مشینری بنانا، کوئی انجینئر سرچ کرتا ہے، ایک چیز ایجاد کرتا ہے،
اس پہ تجربے کرتا ہے دوبارہ تو پھر وہ بہت آسانی سے بناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، ایسی چیزیں بنائی ہیں اللہ نے کہ ابھی تک ہم نے دیکھی بھی نہیں۔ تو پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوبارہ اس چیز کو پیدا کرنا وہ بہت ہی آسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ دونوں آسان ہے، پہلی دفعہ بھی آسان ہے، دوبارہ بھی آسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بعد میں ہمیں اٹھایا جائے گا کہ نہیں۔ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، یہی بات ہے کہ پہلی دفعہ زیادہ آسان ہے پیدا کرنا یا دوسری دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ آسان ہے میرے لیے۔ وَأَمَّا شَتَمَهُ إِيَّاهُ، اور اس ابن آدم کے گالی دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا وہ کیا ہے؟ قولہ، وہ یہ بات ہے جب یہ ابن آدم کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے یا بیٹا رکھا ہے یا اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کا کوئی پارٹنر ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم گالی دیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وضاحت دی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، لیکن میں اکیلا ہوں، میں احد ہوں، صمد ہوں، بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، نہ مجھے کسی نے جنا ہے اور نہ میں نے کسی کو جنا ہے، ولم اکن لی کفوا احد، اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف خود کراتا ہے، لیکن کاش کوئی سمجھنے والا ہو، کاش کوئی سننے والا ہو، کاش کوئی اللہ کو گالی دینے سے باز آنے والا کوئی ہو۔ تو بہت خطرے کی بات ہے۔ کرسمس کا جو ہے تعلق نہ عیسائی کتب میں ملتا ہے نہ جو ہے اسلامی کتب میں ملتا ہے، یہ ایک ان کی کتابوں میں بھی یہی ہے، یہ ایک بدعت ہے اور یہ ایک باہر سے انجیکٹ کی ہوئی چیز ہے، اور قرآن اور حدیث سے بھی یہی بات ملتی ہے کہ یہ ان کی تعلیمات میں بھی نہیں ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی اور دین کو سمجھ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔